یہ ہزاروں انسانوں کا تجربہ ہے کہ روزے کی وجہ سے کتنی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے اور روحانیت کے اعتبار سے. تو اگر کوئی انسان اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، روزہ اس کے بہترین علاج ہے. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے فرمایا، جن جوانی کو آج کے زمانے میں آج کے جوانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل امتحان ہے اپنی جوانی کو کنٹرول میں رکھنا، خاص طور پر جنسی احساسات اور جنسی جذبات، کیونکہ چاروں طرف ماحول جو ہے وہ جنسی جذبات بھڑکانے والا ماحول ہے. اس ماحول کے اندر جو جنسی جذبات ابھر جاتے ہیں ان جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اگر آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ روزہ ہے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالتزوج، جو ہی نکاح کرنے کے حالات تمہارے سامنے آ جائیں گے فوراً نکاح کرنا، ڈیلے مت کرنا، دیر مت کرنا، خواہ لڑکا کر کے مت رکھنا. ومن لم یستطع، اور اگر نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو، بس ہم تمہاری تعلیم ابھی مکمل نہیں، روزگار نہیں، گھر میں جوان بہنیں ہیں، یا کوئی بھی معقول رکاوٹ جو ہمارے سماج میں ہے جس کا نتیجہ ہمارے بہت سارے جوانوں کو پسنا پڑتا ہے. اور بلا شبہ اس میں ایک صورت اور بھی ہے، وہ والدین کا ظلم ہے اولادوں پر کہ وہ جلدی ان کی شادیاں نہیں کرتے ہیں. بعض والدین تو صرف اپنا سٹیٹس بچانے کے لیے کہ صاحب ہمیں دھوم دھام کے ساتھ شادی کرنی ہے، تب تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ دھوم دھام کی شادی کرنے کے لیے سال ہر سال بچوں کو لٹکا کر کے رکھیں گے صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے. ہم کیا وانن، جی اگر ہم نے ساتھ ساتھ شادی کی لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر تمہیں ہے، اور تمہارے بچے کی زندگی تباہ ہو رہی ہے اس کی تمہیں فکر نہیں ہے. کاش والدین کا مائنڈ سیٹ بدل جائے اور وہ سمجھ جائیں کہ اگر ہمارا بچہ پیاسا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں صاحب تمہیں پیاسا رہنا پڑے گا تب تک جب تک ہم میڈ ان جاپان کراکری نہیں منگوائیں گے، اور خاص قسم کا جگ اور گلاس نہیں منگوائیں گے، پھر تمہارے لیے خاص قسم کو جوس لائیں گے، تب تک تمہیں انتظار کرنا ہوگا، چاہے سال ہر سال تم تڑپتا رہو. یہ ایسا ہی ہے کہ صاحب ہمیں پہلے مکان نیا بنانا ہے، پھر پیسہ جمع کرنا ہے، پھر ہائی فائی دھوم دھام کے ساتھ شادی کرنی ہے، تب تک تمہاری جوانی کو کیا ہو جائے گا ہم اس کے پرواہ نہیں ہے. تو کاش والدین کا مائنڈ سیٹ بدل جائے اور وہ جلد اپنے بچوں کے رشتہ شادیاں کر دے. اور جہاں واقعی رکاوٹیں ہیں تو رکاوٹیں ہیں، بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر شادیوں کرنے میں رکاوٹیں ہوں تو پھر کیا کرو گے تم؟ چونکہ تمہاری جوانی انتہائی قیمتی اور اس جوانی کو داغ نہیں لگنا چاہیے اس کی فکر ہے، اسے اللہ کے نبی نے فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو بہت زیادہ روزے رکھ لینا. اس روزہ رکھنے کے نتیجے میں تم جوانی کے اس خطرناک شہرہ میں ڈگمگنے سے بچ جاؤ گے. فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وِجَا، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، اس جوانی کے میں جو جنسی جذبات ابھر رہے ہوں گے اور کنٹرول کرنا مشکل ہوگا، جب تم کثرت سے روزہ رکھو گے تو تمہاری جنسی جذبات قابو میں رہیں گے. اور جب اللہ کے نبی یہ علاج فرما رہے ہیں یقیناً یہ علاج کامیاب ہوگا. چنانچہ میں نہ جانے کتنے جوانوں کو جانتا ہوں جو جوان مجھ سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور وہ باہر کے ملکوں میں ہیں اور مسلمان، اور وہاں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم یہاں اس صورتحال میں ہیں، ہم کیا کریں گے. میں آخری علاج ان کو یہی بتاتا ہوں، بھائی میرا علاج نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی کا تمہارے نبی کا دیا ہوا علاج ہے کہ آپ کثرت سے روزے رکھو، اور روزہ رکھنے کے نتیجے میں تم ان گناہوں سے بچ جاؤ گے جن گناہوں کی طرف تمہارا نفس تمہیں کھینچ رہا ہے، اور شیطان تم کو گناہوں میں ڈھکیلنا چاہتا ہے، اور سارا ماحول تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اور ماحول یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جن سے مخالف تم کو وہیں سے تم کو برائیوں کی دعوت دے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے 2 طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، ان میں ایک طبقہ میری امت کے 2 طبقے جہنم میں جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں، اللہ نے مجھے دکھایا ہی نہیں، کیونکہ ان کا حال اتنا زیادہ برا ہے کہ اللہ نے مجھے نہیں دکھایا ان 2 طبقوں کو. ان طبقوں میں سے ایک وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائلاتن یہیں سے پیچھا کریں گے، ممیلاتن اور کوشش کریں گے وہ بھی ہمارا پیچھا کریں. تو چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس لیے بے شمار لڑکوں کے لیے بڑا امتحان ہے. یا تو شیطان کو یہاں سے ابھارے گا، یہیں سے دوستی جوڑو گے، اور اگر اس نے اپنے آپ کو بچایا تو وہیں سے کسی کو استعمال کرے گا، اور وہ وہیں سے آپ کو فون کرے گی. یا تو ادھر سے پریشانی ہے یا ادھر سے پریشانی ہے. یہ جو آج کے سماج میں خصوصاً ہماری وہ نئی نسل جو سکولوں کالجوں میں اور جو کوچنگ سینٹروں میں ہے، جو ہاسٹلوں میں ہے، جہاں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا فتنہ چل رہا ہے، اس صورتحال کے اندر تمہارے لیے بہترین علاج رمضان ہے. رمضان کے نتیجے میں تم اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتے ہو اور ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزوں کو علاج بتایا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو ایک دم پورے ماحول میں اس کے اثرات آ جاتے ہیں، نیکیوں کا ماحول پھیل جاتا ہے، مسجدیں آباد ہونے لگتی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے